بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں 7 دسمبر بروز پیر 12 بجے دن سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بے ادبی کے مسئلے پر شرائط مناظرہ طے کرنے کی صورتحال پیش کر رہے ہیں۔ حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری نے ہر 2 فریق سے رابطہ کر کے 7 دسمبر 12 بجے دن بروز پیر یہ وقت آستان عالیہ دلہ والا شریف پر مقرر کیا تھا، جس کی روشنی میں ہم لوگ 10:15 بجے میرے ساتھ علماء کرام حضرت علامہ مفتی محمد اکرام اللہ صاحب اور حضرت پیر سید سرور حسین شاہ صاحب موسوی اور حضرت علامہ مفتی محمد ریاض جلالی اور حضرت علامہ مولانا قاری قاسم رضا صاحب اور حضرت علامہ مولانا قاری فیاض احمد مکڑ صاحب بھی تھے۔ ہم لوگ 10:15 بجے دلہ والا شریف پہنچ گئے۔ 12 بجے تک بھی انتظار کیا۔ 12 بجے بھی ہمارے مقابل جو تھے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے نمائندے مولانا زاہد محمود صاحب یہ نہ آئے۔ 12 سے وقت اوپر گزر گیا، یہ نہ آئے۔ الغرض ہم نے 1:30 بجے کے لگ بھگ نماز ظہر ادا کی اور نماز ظہر کے بعد ہمیں پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری نے فرمایا وہ تو نہیں آئے، ہمیں افسوس ہے، مگر یہ کچھ نوجوان آئے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک صاحب امرے سے آئے ہیں، وہاں امام خطیب ہے، ایک ڈنگا کے محلہ میں، ڈنگا شہر کے محلہ میں امام خطیب ہے، کچھ 2-3 نوجوان گجرات سے آئے۔ ہم نے کہا ان سے تو ہماری بات ہی نہیں ہے، یہ نوجوان بچے ہیں، شاید یہ خبر لینے آئے ہوں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، لہذا نتیجتاً ہم نے اس نشست کے اندر، اس ملاقات کے اندر یہ بات دہرائی کہ ہم اب بھی تیار ہیں، باوجود نہ آنے کے انتظار کرتے ہیں کہ وہ لاہور سے آ جائیں، 3 گھنٹے کا سفر ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے کہا ہم 3 دن بھی بیٹھنے کے لیے یہاں تیار ہیں، متکلم خود آ جائیں یا پھر ان کے نامزد یہ نمائندے آ جائیں جن پر ان کا اعتماد ہے، مگر اس کا کوئی جواب نہ دیا گیا اور ہم 6 بجے تک دلہ والا شریف میں رہے۔ آخر میں حضرت پیر لال حسین شاہ صاحب، حضرت پیر سید نظر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے مزار پر فاتحہ خوانی کی اور وہاں حضرت پیر سید سرور حسین شاہ صاحب موسوی نے کلپ بھی ریکارڈ کروایا جو آپ ملاحظہ کریں گے تو الحمدللہ یوں اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح عطا فرمائی، اور جن کے موقف میں خرابی ہو وہ کبھی سامنے آنے کی ہمت نہیں کرتے۔ ہم اب بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ اس موضوع پر کلام کرنا چاہیں یا ان کے نمائندے کرنا چاہیں تو ہم دلائل کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ موضوع یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت طیبہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حرام مال کیسے دے سکتے تھے جبکہ اسے شریعت نے مال حرام کہا ہے، اور خطا کا امکان تھا، خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ اور تیسرا پیرا یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ دلیل پیش کی تھی تو بھی سیدہ معصوم نہ تھیں، ان سے غلطی ہو گئی، نعوذ باللہ، باغ فدق کو مال حرام کہنا اور تکرار کے ساتھ سیدہ پاک کو خطا پر کہنا اور غلطی پر کہنا، یہ ہمارے نزدیک آپ کی شان کی بے ادبی ہے، آپ کی بارگاہ میں بے ادبی ہے، لہذا ہمارا یہ عقیدہ نہیں۔ اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں ادب ہی ادب ہے، سارے اہل بیت کرام کا ادب اور سارے صحابہ کرام کا ادب، سب سے بڑھ کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب۔ بار دیگر میں اس صورتحال کو بیان کرنے کے بعد عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی متکلم خود یا ان کے نامزد نمائندے زاہد محمود صاحب بات کرنا چاہیں وہ رابطہ کر کے شرائط و آداب اور جگہ وغیرہ طے کر کے بات کر سکتے ہیں۔ یہ
اہل سنت و جماعت کی خواہش پر، علماء و مشائخ کی خواہش پر ہم نے اس صورتحال کو بیان کر دیا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الامین الحکیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معززین و سامعین و حاضرین، آج میں سید سرور حسین شاہ اور حضرت علامہ مولانا مناظر اسلام مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب اور حضرت علامہ مولانا مفتی ریاض احمد جلالی صاحب اور حضرت علامہ مولانا قاری فیاض احمد جلالی صاحب اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف طاہر صاحب اور حضرت علامہ مولانا قاسم رضا صاحب، ہم دیگر مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی کرام اللہ زاہد صاحب اور دیگر دوست احباب کے ساتھ آج دلہ والا میں حاضر ہوئے، جو کہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب نے آج 7 دسمبر کا دن کا انتخاب کیا تھا کہ آپ کے ساتھ مفتی زاہد محمود مناظرہ کرنے کے لیے اور شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے آ رہا ہے، آپ بھی آئیں۔ ہم مفتی صاحب کے ساتھ معاونین دلہ آستانہ علیہ دلہ والا شریف پہ حاضر ہوئے، لیکن وہ مفتی زاہد محمود جو کہ بار بار مناظرے کا چیلنج کر رہا تھا، آج صبح تقریباً 10:30 بجے سے لے کر اب شام 6 بجے تک ہم نے اس کا انتظار کیا ہے اور وہ آیا ہی نہیں۔ اس لیے ہم اسے شکست خوردہ سمجھ کر، جو کہ مناظرے کا بار بار کہہ کر اس کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ مفتی جمیل احمد صاحب کا فتویٰ بھی برحق ہے اور مفتی جمیل احمد صاحب کا موقف بھی برحق ہے، اور جو انہوں نے حضرت زہرا پاک کی گستاخی کی ہے، یہ ان کو بھی معلوم ہے کہ ہم نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی نسبت سے یہ کہنا کہ مال حرام کیسے حوالے کر دیتے، ان کو اس موقف کا پتہ ہے کہ جو ہم نے کہا ہے یہ غلط ہے اور سراسر اہل سنت والجماعت کے نظریات کے خلاف ہے۔ اس لیے اب ہم آستانہ علیہ دلہ والا سے واپسی کا پروگرام بنایا ہے، اور اس سے قبل ہم حضرت پیر سید لال حسین شاہ صاحب اور پیر سید نظر حسین شاہ صاحب کے مزار اقدس پہ فاتحہ خوانی کے لیے کھڑے ہیں اور اب جانے کا ارادہ ہے۔ اس لیے مزید اگر کسی نے تحقیق کرنی ہو تو پیر سید منور حسین شاہ صاحب نے اور علامہ مولانا محمد عظیم قادری صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد حنیف طاہر صاحب نے جو تحریر لکھی ہے، اس میں بھی پیر سید منور حسین شاہ صاحب نے زید محمود کا نہ آنا اس پہ بڑے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے، اس لیے کہ یہ خطا کار اور خطائی ٹولہ جو ہے، اور یہ جو ناسبی اور خارجی اور نیم خارجی جو ٹولہ ہے جو اہل بیت اطہار کی توہین کر رہے ہیں، اور ان کے سد باب کے لیے مناظرے کے لیے ہم تو حاضر ہوئے مفتی جمیل احمد صاحب کے ساتھ، لیکن ان کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان اہل بیت۔